پڑ جائے. پروفیشنلی بہت سارے وکلاء حضرات نے باتیں کی. میں شاید فوکس کروں 2-3 باتوں پہ. اسلام آباد میں چونکہ بیسڈ ہوں تو اسلام آباد کی کرائسس سے بھی گزرا ہوں, اور میں اپنی زندگی میں اتنے بڑے کرائسس سے گزرا ہوں کہ شاید ہی اس حال میں کوئی وکیل گزرا ہوں. اتنی تکالیف گزری زندگی میں, اتنے لاشیں اٹھائے اس ملیٹنسی میں اپنے باپ کے لاش سمیت, کہ میں شاید آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی شاید کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو, وہ اب مجھے بہت ہی زیرہ لگتی ہے, بہت ہی چھوٹی سی. کوئی مجھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وہ سردار عنایت اللہ خان گنڈپور ہمارے چیف منسٹر رہے ہیں کے پی میں, اس کی بہت عداوتیں تھی, دشمنیاں تھی. ایک ون ڈے فائرنگ میں اس نے 47 لوگوں کو قتل کیا. ایئرپورٹ سے اترے تو وہ ہر وقت بلٹ پروف میں پھرا کرتے تھے, تو اس نے کہا کسی نے کہ سردار صاحب زندگی آپ کی عداوتوں میں گزری. اس نے کہا یہ دشمنوں ہی نے ہمیں مضبوط کیا. یہ اپنی مثال میں نے اس لیے دی کہ میں ہمیشہ نہ کسی کو خوشامد کرتا ہوں اور نہ کسی گروپ کی سیاست کرتا ہوں, نہ میں سیاسی وکیل ہوں, لیکن جو بندہ, جو امیدوار مجھے پسند آ جائے, اس میں وہ خوبی میں ڈھونڈ لوں اور مجھے مل جائے, تو میں اس کی تعریف کرنے میں کبھی بھی میں بخل سے کام نہیں لیتا ہوں, اور میں اس کے لیے پلیٹ کرنے میں, اس کو سپورٹ کرنے میں. کوسا صاحب کے حوالے سے چند تقاریر, بہت سارے فنکشن میں نے اٹینڈ کیے ہیں. میں سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں 2 امیدوار ہیں, کوسا صاحب اور ان کے شاگرد احسن گل. اور یہ بات کئی دفعہ ریپیٹ ہو گئی کہ استاد کے مقابلے میں شاگرد کا آنا, تو رٹی رٹائی باتیں اور وہ نہیں بولوں گا. لیکن ایک چیز ہے کہ جس آدمی میں, جس وکیل میں, جس شخص میں تکبر آ جائے اور وہ تکبر کے اس انتہا پہ پہنچے. آج پاکستان بار کونسل کا ممبر ہوتی وہ یہ کہے کہ مجھے یہ بار سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی صدارت بھی مجھے چاہیے. اور یہ وہ شخص ہیں جس نے اسلام آباد میں پنڈال میں تقریر کرتے ہوئے کہا, احسن گل نے, یوٹیوب پہ آپ جائیں سرچ کریں, اس نے کہا کہ ہمارے گروپ کو یا ہماری جو جماعت ہیں یا جو اس کی کابینہ جو ان کے ساتھ ہیں, اس نے کہا اللہ کے فضل سے اب ہمیں وکلاء کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے. الفاظ یہ ہیں, ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں, اور یہ الیکشن ہم جیت چکے ہیں 90% کی میجارٹی کے ساتھ. یہ وہ الفاظ تھے جن کو سن کے میں حیران تھا. میں نے کہا پھر یہ کوسا صاحب کس لیے الیکشن ہے؟ 90% پہ ایک وکیل صاحب آئے, فردل خان ہمارے دوست تھے این پی کے, ابھی سواتی صاحب آئے. فردل خان نے تقریر کی, اس نے کہا جی میں کے پی کا رزلٹ آپ کو دے رہا ہوں. بلوچستان سے ایک دوست حیدرآباد سے آئے, پتہ نہیں کہاں سے جتنے بھی وکلاء ہیں سب نے رزلٹ دے دیے. میں نے مجھے اس پہ افسوس ہے, بڑی تکبر انہوں نے کی ہے, اللہ ان کو اس تکبر کا مزہ چکھائے. ہم نے اپنے کئی بڑی کوشش کی کہ اسلام آباد میں, کے پی میں, ڈی خان میں, بنو میں, ایبٹ آباد میں, منصیرہ میں گیا کہ ہم قائل کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ مقابلہ کس کا ہے. یہ مقابلہ وکلاء کے 2 گروپوں کا نہیں ہے. اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں, جس طرح انہوں نے تقریر میں کہا, احسن گل کی تقریر اٹھائیں اور دیکھیں. اس کی تقریر شروع ہوتی ہے جی ہاؤسنگ سوسائٹی سے, سپریم کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے, اور اسی پہ ختم ہوتی ہے میں جی ہم پلاٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, ہم نے کام شروع کرا دیا, چیف جسٹس پاکستان آ گئے. اور جس طرح فاضل سابقہ پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ آف انڈیا بینچ جس نے ابھی بات کی کہ گھوڑے نچوائے گئے. کوسا صاحب اور ان کا مقابلہ بیسیکلی مقابلہ ہے جمہوری قوتوں کا, رول آف لا کے علمبرداروں کا, اور ان کا جو اسٹیبلشمنٹ کے گماشتے ہیں, جو پاکستان میں ایک آنے والا وقت, یہ 1 سال جو آ رہا ہے, آپ سمجھ لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل کرائسس آج نظر آ رہے ہیں, آئی ایس آئی چیف پہ جو اسٹالمیٹ ہیں, اس کے بعد الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن ہے, نیب لا کی امینڈمنٹ ہے, الیکشن 2023 میں آ رہے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان ایلیویٹ ہو رہا ہے,
اور جس طرح پاکستان کو چلایا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں. اور مینیپولیشن کے لیے ضروری ہے کہ حق کی آواز کو دبایا جا سکے, معاشرے کی اس طبقے کی آواز کو دبایا جا سکے جس نے مشرف کا دڑن تختہ کیا. صرف وکیل اور وکلاء ہی ہیں جو اٹھ سکتے ہیں اس وقت میں رول آف لا کے لیے. ان کو ضرورت ہے ایک ڈوسائل, ایک سبمیسیو, ایک ہمبل کیبنٹ کی جو سٹیٹس کو کنٹینیو رکھے. اور جہاں پاکستان میں وہ جو کرنا چاہیں کرتے پھرے. یقیناً میں دیکھ رہا ہوں ایف اے ٹی ایف نے ابھی جب آ رہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کنٹمپلیٹ کر رہی ہے کہ کیوں نہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ موو کر دیں. اگر ہم بلیک لسٹ پہ جا رہے ہیں, دیکھیں ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سروائیول کے اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں پہ معاشرے کے ان طبقوں نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ آج پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے, رول آف لا کے لیے ہم نے اب قربانی دینی ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. میں قسمن کہتا ہوں کہ اگر کوئی جرت وکلا کو لیڈ کرنے کی, ججوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی, سپریم کورٹ جو آج کل بنی ہوئی ہے جس میں ہم روزانہ پیش ہوتے ہیں, جہاں وکیل کی عزت اور وقار, میں روزانہ دیکھتا ہوں بیل بھی ڈسمس, ساتھ میں 3 باتیں بھی سناتے ہیں, بیل بھی ڈسمس, علمیت جتاتے ہیں اور بیل بھی ڈسمس, اور آگے سے کہتے ہیں آپ نے بولنا بھی نہیں ہے. اور یہ ایک روٹین بن گئی ہے. اور روٹین ڈھیلا کس کو کرے؟ اپنے صدور کو. یہ جو کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ خود جو ہے بات کرنے کی جرات نہیں کر پاتے ہیں. میں الفن کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک شخص اس سپریم کورٹ میں وکلا کی اس جاری تذلیل کو روک سکتا ہے, سپریم کورٹ میں ججز کے ان ناجائز ایلیویشن جو یہ کر رہے ہیں, پرنسپل اپروچ کیا ہوتی ہے؟ آربیٹرینس. 5 نمبر والے کو اٹھایا چیف جسٹس سپر چیف, 4 نمبر والے کو اٹھایا. یہ ہم قانون کے لوگ ہیں نا, ہمیں پتہ ہے آپ زیادتی کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, اس نظامی انصاف کے ساتھ, اور آپ اس ہمارے ساتھ, ہم سٹیک ہولڈر ہیں اس نظامی انصاف میں. کیا ایسے رول سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس نظام کے خلاف کھڑا ہوگا جو پی سی او کی ججی پہ بک گیا 2008 میں؟ ایک دفعہ جو بندہ بک جائے وہ کبھی بھی ایک وقار اور رسپیکٹ جو ہے گین نہیں کر سکتا ہے. کیا آپ اس شخص سے توقع رکھتے ہیں؟ کوئی اخلاقی قدریں ہوتی ہیں, ایک انسان کو ووٹ دینے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے نا. وہ صحیح ہو, وہ پشتو میں کہتے ہیں ننگیالے ہو, وہ دلیر ہو, اس میں یہ جرت ہو کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. بتائیں نا روم کی ایک خوبی بتائیں. بس یہی خوبی ہے کہ سائڈ روم میں بیٹھ کے ساری عمر سازشیں کی, ساری عمر, اور کیا کیا, ہر وقت آپ بار کونسل کے ممبر ہیں اور ابھی بھی ہیں, اور آپ کہتے تھے مجھے صدر بنائیں. اسلام آباد بار پہ پڑی نا, کیا تکلیف ہم پہ پڑی سب کو پتا ہے. وہ کہتے ہیں نا انسان کا پتہ یہ چلتا ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے جب آپ پہ سختی آتی ہے. سختی میں آپ کتنی دلیری کے ساتھ, کتنی جرت کے ساتھ آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں. جب ہم پہ آئی نا, میں آپ کو بتا دوں, شاید آپ میں سے بہت سو کو معلوم نہ ہو, ایک وقت ایسا آیا اسلام آباد میں وکیل, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا دلیر ترین طبقہ ہے, وکیل جو ہیں وہ عدالتوں میں اور کچہریوں میں گرفتاری کے خوف سے انہوں نے آنا بند کر دیا تھا. اور ہمارے لیڈرز شاید کچھ یہاں پہ بیٹھے بھی ہو, ان کو برا بھی لگے تو 1000 دفعہ برا لگے, ایک ٹکے کی پرواہ نہیں ہے مجھے. ہمارے لیڈر تم دبا کے بات گئے, کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے لیے علم بلند کر لیتا, کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری جاری تذلیل, تکفیر, ہماری جو ہائی کورٹ کے ہاتھوں اور انتظامیہ کے ہاتھوں جو ہماری بدترین حالت ہوئی تھی, اور یہ اسلام آباد چوڑے پاکستان کی اتنی بڑی لیگل کمیونٹی کے اتنے جفادر لیڈروں میں سے کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ ہمارے لیے آ کے ہماری کوئی حوصلہ افزائی کرتے. ایک بھی لیڈر نہیں آیا. ہم ان لیڈروں کے پیچھے جائیں, ان کو ووٹ دیں, خدا کی قسم نہیں دیں گے. اور شاید جب تک ووٹ کا حق رہے گا صرف اس کو دیں گے جس نے وکلا پہ ننگ کھایا, جس نے وکلا کی پکار پہ لبیک کہا. آئے تو لطیف کوسا آئے. لطیف کوسا صاحب
ایک ایک بیل میں آئے, ایک ایک وکیل کے لیے. انہوں نے ہمیں, دیکھیں ہمیں بیلوں کے لیے تو شاید ہم خود کافی تھے, لیکن اس نے ہماری بیلیں بھی سنبھالی, ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا ایک ہمارے علمبردار بنے. ایک واحد آدمی تھا ہمارے وہ لیڈر بیٹھ میں. بہرحال اس میں پرہیز کروں گا کہ اور اس پہ آؤں. میں سردار لطیف خان کوسہ صاحب کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا, شعر میں نے اردو کا آپ کو سنایا. میں تمام حاضرین کو یہ گزارش کرتا ہوں, زندگی میں کبھی کمزور آدمی کا ساتھ نہ دو, کبھی بھی ایسے آدمی کا ساتھ نہ دو جو دوسرے کا سایہ ہو. ایسا گن سے مجھے 1% کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ رول آف لا کے لیے اٹھے گا, سپریم کورٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے گا. ہم پہ برا وقت آ رہا ہے, پورے پاکستانیوں پہ آ رہا ہے, فائنینشلی, کانسٹیٹیوشنلی اور پولیٹیکلی. ہمیں ایک مضبوط بار کی ضرورت ہے. پاکستان میں اگر کوئی پاکستانیوں کو اٹھا سکتا ہے تو وہ صرف وکلاء اٹھا سکتے ہیں. یہ ایک وکلاء کی ضرورت ہے. جب مشرف چیف آف آرمی اسٹاف تھا اور انہوں نے سپریم کورٹ کے حالوں میں آرمی چیف کے خلاف اور جنرلوں کے خلاف نعرے لگائے, جب وقت آئے گا تو یہ لطیف کوسہ ہی ہوگا, یہ اٹھے گا اور ہم ان کا ساتھ دیں گے. میں ان باتوں کے ساتھ آپ سب کا مشکور ہوں. کوئی بات آپ میں سے کسی کو ناگوار گزرے تو درگزر کریں. ایک دفعہ میرے ساتھ لطیف کوسہ کے حق میں ایک نعرے کا جواب دیں گے. چلیے استاد کو عزت نہیں دو, ووٹ کو عزت دو. ووٹ آپ نے ووٹ کو عزت دینا ہے تو لطیف کوسہ کو لانا ہے. بس میں سردار لطیف کوسہ کا نام لوں گا, آپ کہیں زندہ باد سردار لطیف کوسہ. تو یار مزہ نہیں آ رہا ہے, تھوڑا سا تو گرج ہونی چاہیے. سردار لطیف کوسہ. تھینک یو سو مچ.